بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَضَافَ الْعِتْقَ إِلَى مِلْكٍ أَوْ شَرْطٍ صَحَّ كَمَا يَصِحُّ فِي الطَّلَاقِ۔ اور جب مالک غلام کی آزادی کو اپنی ملکیت کی جانب منسوب کرے یا کسی شرط پر معلق کرے تو یہ صحیح ہے، کما یصح فی الطلاق، جیسے کہ طلاق میں یہ صحیح ہے۔ طلاق کے بیان میں آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ اگر کسی نے کسی عورت سے یہ کہا ان نکحتک فانت طالق، اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھے طلاق، یا جب میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھے طلاق، اپنی ملکیت کی طرف طلاق کو منسوب کرے، یا طلاق کو کسی شرط پر معلق کرے، مثلا اپنی عورت سے کہے ان دخلت الدار فانت طالق، تو ان دونوں صورتوں میں دخول دار کی صورت میں اور اس سے نکاح کرنے کی صورت میں طلاق پڑ جائے گی۔ ایسے ہی اگر عتق کو اپنی ملکیت کی جانب منسوب کرے، مثلا ان ملکتک فانت حر، اگر میں تیرا مالک ہوا تو آزاد ہے، یا پہلے سے غلام اس کی ملکیت میں ہے اور اس غلام سے اس نے کہا ان دخلت الدار فانت حر، اگر تو گھر میں داخل ہوا تو آزاد ہے، تو ان دونوں صورتوں میں مالک ہونے کے بعد اور دخول دار کے بعد غلام آزاد ہو جائے گا۔ اسی کو انہوں نے کہا وَإِذَا أَضَافَ الْعِتْقَ إِلَى مِلْكٍ، جب آزادی کو اپنی ملکیت کی طرف منسوب کرے یا کسی شرط پر معلق کرے تو یہ صحیح ہے، جیسے طلاق میں یہ چیز صحیح ہے۔ طلاق میں آپ یہ تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ وَإِذَا خَرَجَ عَبْدُ الْحَرَبِيِّ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إِلَيْنَا مُسْلِمًا عَتَقَ، اور جب کسی حربی کا غلام دار الحرب سے مسلمان ہو کر کے ہمارے پاس چلا آئے، دار الحرب میں کسی کا غلام ہے، اسلام قبول کر لیا اور دار الحرب سے بھاگ کر کے وہ دار الاسلام میں چلا آیا، اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں عتقہ کہ وہ آزاد ہے، کیونکہ مسلمان ہو کر کے وہ دار الاسلام میں آ رہا ہے تو اسے غلام نہیں مانا جائے گا، وہ آزاد رہے گا۔ جیسے کہ طائف کے جو غلام تھے انہوں نے طائف کو چھوڑ دیا اور دار الاسلام میں چلے آئے مسلمانوں کے پاس مسلمان ہو کر کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہم عتقاء اللہ، کہ وہ اللہ کے آزاد کردہ ہیں۔ اس لیے کوئی بھی حربی کا غلام ہو، دار الحرب سے مسلمان ہو کر کے دار الاسلام میں آ جائے تو وہ آزاد رہے گا۔ وَإِذَا آتَقَ جَارِيَةً حَامِلًا عَتَقَتْ وَعَتَقَ حَمْلُهَا، جب کوئی حاملہ باندی کو آزاد کر دے، باندی امید سے ہے، حمل سے ہے، اسے آزاد کر دے
تو حمل اس باندی کے تابع ہے، اصل باندی ہے۔ جب اصل کو آزادی مل جائے گی تو جو اس کے تابع ہے وہ بھی آزاد ہو جائے گا، یعنی اس کے پیٹ میں جو ہے وہ بھی کیا ہوگا؟ آزاد ہوگا۔ وَإِذَا آتَقَ جَارِيَةً حَامِلًا، اور جب حاملہ باندی کو آزاد کر دے کوئی، عتقت تو وہ آزاد ہو جائے گی، وَعَتَقَ حَمْلُهَا، اور اس کے پیٹ کا بچہ بھی آزاد ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس کے تابع ہے۔ اصل جب باندی آزاد ہو گئی تو جو تابع ہے وہ بھی آزاد ہوگا۔ وَإِنْ أَعْتَقَ الْحَمْلَ خَاصَّةً عَتَقَ، اور اگر صرف حمل کو کوئی آزاد کرے، باندی کو آزاد نہ کرے، تو صرف اس کے پیٹ کا جو بچہ ہے وہی آزاد ہوگا اور باندی آزاد نہیں ہوگی، کیونکہ باندی یہ تابع نہیں ہے۔ تابع جو ہے وہ پیٹ کا بچہ ہے، اسی کو صرف آزاد کر رہا ہے، اور جب باندی تابع نہیں ہے تو بچے کے ضمن میں وہ آزاد نہیں ہوگی، بلکہ صرف اور صرف بچہ آزاد ہوگا، اور یہ بھی اس صورت میں آزاد ہوگا جب وہ حمل کو آزاد کرے اور اس کی پیدائش 6 ماہ کے اندر اندر ہو جائے، کیونکہ اگر 6 ماہ کے بعد بچے کی پیدائش ہوگی تو یہ کنفرم نہیں ہوگا کہ جس وقت اس نے کہا تھا اس وقت یہ پیٹ میں تھا ہی۔ اقل مدت حمل 6 ماہ ہے تو ممکن ہے اس کے کہنے کے بعد یہ حمل قرار پایا ہو، اگر 6 ماہ کے بعد پیدا ہو رہا ہے تو اس لیے اگر اس کے کہنے کے 6 ماہ کے اندر اندر بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو یہ کنفرم ہوگا کہ جس وقت اس نے کہا تھا یہ پیٹ میں موجود تھا، اس لیے اس صورت میں تو وہ آزاد ہو جائے گا، لیکن اگر 6 ماہ کے بعد پیدا ہوا تو وہ آزاد نہیں ہوگا۔ وَإِنْ آتَقَ الْحَمْلَ خَاصَّةً، اور اگر خاص طور پر صرف حمل کو آزاد کیا، عتقہ تو وہ آزاد ہو جائے گا، اور ماں آزاد نہیں ہوگی کیونکہ وہ تابع نہیں ہے۔ وَإِذَا آتَقَ عَبْدَهُ عَلَى مَالٍ، اور جب کوئی اپنے غلام کو مال کی شرط پر آزاد کرے، ایک تو ہے مکاتب بنانا اور ایک یہ ہے کہ مال کی شرط پر آزاد کر دینا۔ تو اگر کسی نے اپنے غلام کو مال کی شرط پر آزاد کیا، مثلا اس سے کہا انت حر علی 1000 درہم، تو آزاد ہے 1000 درہم کی شرط پر، تو غلام کو قبول کرنے یا قبول نہ کرنے کا اختیار ہوگا۔ اگر اس نے اس کو قبول کر لیا تو فوراً آزاد ہو جائے گا، اور اس کی گردن پر 1000 دین ہو جائے گا، وہ 1000 کا اس کا مقروض ہو جائے گا۔ یہاں یہ نہیں ہے بدلے کتابت نہیں ہے، بلکہ 1000 کی شرط پر اسے آزاد کرنا ہے، اس نے قبول کر لیا فوراً آزاد ہو گیا، 1000 درہم اس کے ذمہ میں دین ہو جائے گا، اسے اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ وَإِذَا آتَقَ عَبْدَهُ عَلَى مَالٍ، اور جب کوئی اپنے غلام کو مال کے عوض آزاد کر دے، فَقَبِلَ الْعَبْدُ، اور غلام اسے قبول کر لے، عَتَقَ، تو غلام کیا ہے فوراً آزاد ہو جائے گا، اور جو بھی مال اس نے ذکر کیا ہے وہ اس کے ذمہ میں دین ہو جائے گا۔ فَإِذَا قَبِلَ صَارَ حُرًّا وَلَزِمَهُ الْمَالُ، تو جب غلام نے اسے قبول کر لیا تو وہ فوراً آزاد ہو گیا اور مال اس کے ذمہ میں دین ہو گیا، وہ اسے ادا کرنا ہوگا۔ وَلَوْ قَالَ، اور اگر مالک نے اپنے غلام سے یہ کہا ان ادیت الی 1000 فانت حر،
اگر تو مجھے 1000 دے دے، 1000 درہم دے دے تو تو آزاد ہے۔ پہلے جملہ میں نے کہا تھا انت حر علی الفن، تو آزاد ہے 1000 درہم کی شرط پر نا۔ وہاں میں نے یہ بتایا کہ وہ فوراً آزاد ہو جائے گا قبول کرنے کے بعد، اور 1000 درہم اس کے ذمہ میں دین ہو جائے گا۔ یہاں آقا جو کہہ رہا ہے جملہ کچھ بدلا ہوا ہے، ان ادیت الی الفن فانت حر، اگر تو مجھے 1000 درہم دے دے تو تو آزاد ہے۔ یہاں قبول کرنے سے فوراً آزادی نہیں ہوگی، بلکہ جب وہ 1000 دے دے گا تب آزادی ہوگی، کیونکہ جملہ یہ ہے ان ادیت الی الفن، اگر تو 1000 دے دے تو آزاد ہے، تو دینے کے بعد آزادی ہوگی، اس سے پہلے آزادی متحقق نہیں ہوگی۔ ولو قال، اور اگر آقا نے یہ کہا ان ادیت الی الفن فانت حر صح، تو یہ تو صحیح ہے نا، یہ کہنا صحیح ہے، اور اس نے قبول کر لیا تو مال اس کے ذمہ لازم ہوگا، ولزمہ المال، مال غلام کے ذمہ لازم ہو جائے گا، وصار معزونا، آزاد نہیں ہوگا، وہ تجارت کا معزون ہو جائے گا کہ وہ کاروبار کرے، تجارت کرے اور 1000 روپیہ اکٹھا کر کے دے دے گا تو آزاد ہو جائے گا، چاہے اکٹھا 1000 دے یا متفرق طور پر دے۔ فَإِنْ حَضَرَ الْمَالِ، معزون ہو گیا، کما لیا، پیسہ اکٹھا کر کے لے گیا دینے کہ دے کر کے آزادی مل جائے، آقا لے ہی نہیں رہا، لے گا تب تو آزادی ملے گی، وہ قبول ہی نہیں کر رہا ہے، تو قاضی کے یہاں مقدمہ کرے، قاضی آقا کو مجبور کرے گا کہ تم اسے قبول کرو، لو، وہ لے گا اور اس کی آزادی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ أَحْضَرَ الْمَالِ، غلام مال لے کے آیا، اجبر الحاکم المولا علی قبضہ، تو حاکم آقا کو اسے لینے پر مجبور کرے گا، وَأَعْتَقَ الْعَبْدَ، اور غلام آزاد ہو جائے گا، کیونکہ جو شرط تھی کہ ان ادیت الی الفن وہ اس نے کر دیا، شرط کے مکمل ہو جانے کی وجہ سے وہ غلام اب آزاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دونوں مسئلوں میں جو فرق ہے وہ فرق ملحوظ رکھیں۔ وَوَلَدُ الْأَمَةِ مِن مَوْلَاهَا حُرٌّ، اور باندی کا بچہ اس کے آقا سے یہ کیا ہے؟ آزاد ہے، یعنی باندی ہے، باندی سے اس کے آقا کے لیے قربت کرنا، وطی کرنا جائز ہے بغیر نکاح کے، قربت کیا، اعتراف کر رہا ہے کہ میرا ہی بچہ ہے، تو چونکہ یہ مالک ہی کا بچہ ہوا، تو اگر باندی سے اس کے آقا ہی کا بچہ پیدا ہو اور آقا اعتراف کر رہا ہو کہ میرا ہی بچہ ہے، تو اسے آزاد مانیں گے، وہ آزاد رہے گا، کوئی اپنے ہی نطفے کا مالک نہیں ہو سکتا، اپنے ہی بیٹے کا مالک نہیں ہو سکتا۔ یہ تو وہ صورت ہے کہ اس کے آقا ہی سے بچہ پیدا ہو۔ وَوَلَدُهَا مِن زَوْجِهَا، کسی کی باندی ہے، اس نے اپنی باندی کا کسی سے نکاح کر دیا، پھر اس شوہر کی بنیاد پر باندی سے بچہ پیدا ہوا، تو وہ اپنے ماں کے تابع ہوگا، یعنی جو اس کی ماں جس کی مملوکہ ہے، یہ بچہ بھی اسی کا مملوک اور غلام رہے گا، وہ بچہ اپنے ماں کے تابع ہوگا۔ وَوَلَدُهَا مِن زَوْجِهَا مَمْلُوكٌ لِسَيِّدِهَا، اور باندی کا بچہ جو اس کے شوہر سے ہو، یعنی کسی سے آقا نے نکاح اس کا کر دیا تھا، پھر بچہ پیدا ہوا، مملوک لسیدہا، یہ اس باندی کے آقا کا مملوک رہے گا، اس کا غلام رہے گا۔ وَوَلَدُ الْحُرَّةِ مِنَ الْعَبْدِ، کسی آزاد عورت نے کسی غلام سے نکاح کر لیا، کسی کا بھی غلام ہو، تو اس آزاد عورت سے جو بچہ پیدا ہوگا
وہ اپنے ماں کے تابع ہو کر کے آزاد رہے گا، وہ غلام نہیں ہوگا، ہے نا؟ یعنی اس غلامیت کے معاملے میں بچہ ماں کا تابع ہوتا ہے۔ وَوَلَدُ الْحُرَّةِ مِنَ الْعَبْدِ، اور آزاد عورت کا لڑکا جو غلام سے ہو وہ آزاد ہوگا۔ یہ بحث یہاں پوری ہو گئی۔ اس کے بعد تدبیر کا بیان۔ تدبیر کا یہاں معنی انتظام و انصرام نہیں ہے نا، تدبیر کا ایک معنی ہوتا ہے نا، یہاں تدبیر کا معنی یہ ہے کہ آقا اپنی موت پر غلام کی آزادی کو معلق کرے، اپنے غلام یا باندی کو کہے میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو، تو یہ وصیت کا درجہ رکھتا ہے، یہ وصیت کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ باب التدبیر اسی کا بیان ہے کہ اگر کسی آقا نے اپنے مملوک سے، اپنے غلام سے یہ کہا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو، تو اس کے احکام کیا ہوں گے۔ اذا قال المولا لمملوکہ، جب آقا اپنے غلام سے کہے اذا مت فانت حر، جب میں مر جاؤں تو تم آزاد ہو، یا یہ کہے انت حر عن دبر منی، میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو، میرے پیچھے تم آزاد ہو، یعنی میری موت کے بعد تم آزاد ہو۔ او انت مدبر، یا صاف صاف یہ کہا کہ تم مدبر ہو، مدبر کا معنی میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو، تو یہ کہا انت مدبر، تم مدبر ہو، یا یہ کہا قد دبرتو کا، میں نے تمہیں مدبر بنا لیا، یعنی میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو، مدبر بنا لیا، اس کا یہی معنی ہوا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو۔ تو یہ تمام کے تمام الفاظ باب تدبیر میں صریح ہیں، نیت وغیرہ کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ قد سارا مدبرہ، وہ غلام کیا ہوگا؟ مدبر ہو جائے گا، اور جب وہ مدبر ہو گیا تو آقا کے مرنے کے بعد وہ کیا ہوگا؟ آزاد ہوگا۔ اس میں کیا تفصیل ہے وہ نیچے آ رہی ہے، لیکن مدبر ہونے کے بعد اس کو بیچنا یا کسی کو ہبہ کر دینا یہ جائز نہیں ہے، اسی پر صحابہ کرام کا اجماع ہے، اور یہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اسے بیچنا ان المدبرہ لا یباع ولا یوہب ولا یورث، کہ مدبر کو نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ ہبہ کیا جا سکتا ہے، نہ اس میں وراثت جاری ہوگی۔ تو لا یجوز بیعہ، اسے بیچنا جائز نہیں ہے، جب مدبر ہو گیا تو بیچ نہیں سکتے۔ ولا ہبتہ، مدبر ہو گیا تو اسے ہبہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جب تک آقا زندہ ہے وہ اس کا مملوک ہے، اس لیے آقا اس سے خدمت بھی لے سکتا ہے، اسے کہیں کسی کام پر بھی لگا سکتا ہے، کوئی بھی کام اس سے لے سکتا ہے، کیونکہ جب تک وہ زندہ ہے وہ اس کا مملوک ہے، بیچ نہیں سکتا، ہبہ نہیں کر سکتا۔ لیکن وللمولا ان یستخدمہ، آقا اس سے اپنی خدمت لے سکتا ہے، ویواجرہ، اور اسے اجارے پر لگا سکتا ہے، وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً، اور اگر باندی کو مدبرہ بنایا، اس باندی سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو، تو وہ مدبرہ ہو گئی، اسے بیچ نہیں سکتا ہے، ہبہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن خدمت اس سے لے سکتا ہے۔ اس سے اگر وہ وطی کرنا چاہے تو جب تک وہ زندہ ہے اس کی مملوکہ ہے، اس لیے اسے وطی کرنے کی اس سے اجازت ہوگی۔ وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً، اور اگر وہ مدبرہ باندی ہے، فَلَهُ أَن يَطَأَهَا، تو آقا اس باندی سے، مدبرہ سے وطی کر سکتا ہے۔ وَلَهُ أَن يُزَوِّجَهَا، اس کا کہیں نکاح بھی کر سکتا ہے، نہ بیچنا اور ہبہ کرنا نہیں ہے، نکاح کر سکتا ہے، نکاح کر دیا، اس کے مرنے کے بعد وہ آزاد ہو گئی تو اپنے آپ کو اختیار کر لے، نہیں رہنا چاہتی اس کے ساتھ۔ وَلَهُ أَن يُزَوِّجَهَا، اور مالک اس مدبرہ باندی کی کسی سے شادی بھی کر سکتا ہے۔ وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى، اور جب آقا کا انتقال ہو جائے تو مدبر غلام یا مدبرہ باندی
عتق عتقل مدبر، مدبر کیا ہے؟ آزاد ہو جائیں گے. کتنے سے؟ من ثلث مالہ، تہائی مال سے. میں نے ابھی ایک جملہ کہا تھا کہ تدبیر وصیت ہے، اور آدمی اپنے کتنے مال کی وصیت کر سکتا ہے؟ تہائی مال کی وصیت وہ کر سکتا ہے. تہائی سے زیادہ کی وصیت کرنا بغیر ورثہ کی اجازت کے جائز نہیں ہے. ہاں ورثہ اجازت دے دیں تو الگ بات ہے. ورثہ کی اجازت کے بغیر تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کرنا جائز نہیں ہے. تو یہ غلام تہائی مال سے آزاد ہوگا. 3 غلام اس کے پاس ہیں، مان لیجیے، مان لیتے ہیں کہ 3 غلام اس کے پاس ہیں. تو اب ایک غلام کو مدبر بنا لیا تو یہ ثلث مال ہو گیا، تو پورے کا پورا آزاد ہو جائے گا، کچھ کرنا نہیں. اور غلام ہی نہیں بلکہ اس کے پاس بہت سارے مال ہیں، ایک غلام ہے. سب کو اکٹھا کرنے پر غلام تہائی مال سے کم بن رہا ہے، یعنی 10 لاکھ کا اس کے پاس مال ہے، یہ غلام 1000 کا ہے، تو 1/3 سے تو بہت کم ہوا. تو غلام آزاد ہو جائے گا مرنے کے بعد. 1/3 تک وصیت کر سکتا ہے، یہ تو 1/3 سے بہت کم کی وصیت ہوئی، اس لیے غلام آزاد ہو جائے گا. ہاں اگر 1/3 سے کم ہو جائے، مثلا غلام کی قیمت 500 روپیہ ہے اور وہ کل 1000 مزید 1000 چھوڑے گا تب تو 1/3 بن جائے گی. 800 روپیہ مزید اور چھوڑ کے گیا، یا 700 روپیہ مزید اور چھوڑ کے گیا ہے، تو 500 غلام کی قیمت، 700 مزید، کل کتنا ہو گیا؟ 1200. غلام کی قیمت 500 ہے، 1200 کا 1/3 کتنا بنے گا؟ 400. تو 400 میں تو وہ آزاد ہوگا. 100 روپیہ کما کر کے دینا پڑے گا، ہے نا؟ 100 روپیہ کما کر کے دینا پڑے گا، کیونکہ وہ 1/3 سے زیادہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حساب کرنا پڑے گا اس میں کہ 1/3 بنے. وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى، اور جب آقا کا انتقال ہو جائے، عَتَقَ الْمُدَبَّرُ، تو مدبر آزاد ہوگا. مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ إِنْ خَرَجَ، آقا کے تہائی مال سے اگر وہ تہائی بنے، ہے نا، تہائی ہو یا تہائی سے کم ہو. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ مَالٌ غَيْرُهُ، یہ بالکل آخری صورت ذکر کر دے رہے ہیں. صرف غلام ہے، جس کو مدبر بنا لیا وہی ایک غلام ہے، اسی کا مالک ہے، اور کوئی مال ہے ہی نہیں، نہ کوئی غلام نہ کوئی دوسرا مال، صرف وہی ایک غلام. تو اب کیا ہوگا؟ بنا دیا ہے اسے مدبر، تو غلام کی قیمت کے 3 حصے کیے جائیں گے. ایک حصہ تو اس کا ہے ہی وصیت کے اعتبار سے، 2 حصے میں سے عائد کرے گا، یعنی 300 کا اگر ہے تو 100 کے حساب سے آزاد ہو گیا، 200 روپیہ کما کر کے وارثین کو دے گا. یہ صورت کون سی ہے؟ کہ صرف وہی ایک غلام ہو. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ مَالٌ غَيْرُهُ، اور اگر اس آقا کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور مال نہیں ہے، یسعی فی ثلثی قیمتہ، تو اپنی قیمت کی 2/3 میں وہ سے عائد کرے گا. 2/3 ہے نا، یعنی 300 کا ہے، 200 کا کما کر کے دے گا، اور 100 جو ہے وہ وصیت کے طور پہ اسی کا اپنا ہے اور وہ اس میں آزاد ہے. یہ تو ہو گیا کہ صرف غلام چھوڑ کر کے گیا ہے، لیکن صرف وہی ایک غلام چھوڑ کر کے جا رہا ہے جسے مدبر بنا لیا. وہ غلام 300 کا ہے، اور اس کے علاوہ 10,000 کا وہ مقروض بھی ہے. چھوڑا صرف 300 کی مالیت، اسے بھی مدبر بنا کے گیا، اور 10,000 کا مقروض بھی ہے. اب کیا ہوگا؟ ہے نا، یہ سب وصیت کے مسائل پھر یہاں جاری ہوتے ہیں، جو وصایا کے مسائل ہیں. تو اس صورت میں کیا ہوگا اس کو یہ بتا رہے ہیں. فَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَوْلَى دَيْنٌ، اور اگر آقا پر دین ہے، یسعی فی جمیع قیمتہ لغرمائہ، تو آقا کے قرض خواہوں کے لیے اپنی پوری قیمت میں سے عائد کرے گا.
10,000 کما کر دینا اس کی ذمہ داری نہیں ہوگی. 300 اس کی قیمت ہے, 300 کما کر کے سب کو برابر برابر وہ دے دے گا, ہے نا. اسی میں سے جتنا جس کا بنتا ہے وہ آزاد ہو جائے گا, ہے نا. یعنی وصیت پر دین مقدم ہے, پہلے دین ادا کیا جائے گا, ہے نا. دین کی ادائیگی کے بعد اگر مال بچتا ہے تو وصیت نافذ ہوتی ہے. جب پہلے سے دین ہے, یعنی 300 مان لیتے ہیں دین ہے, 300 کا غلام ہے, تو پورا 300 کما کر کے دینا ہوگا, ہے نا. پورا 300 کما کر کے دینا ہوگا اور آزاد ہو جائے گا. فَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَوْلَى دَيْنٌ, اور اگر آقا پر دین ہے, یصافی جمیع قیمتہ لغرمائہ, تو آقا کے قرض خواہوں کے لیے اپنی پوری قیمت کی رعایت کرے گا جتنی بھی اس غلام کی قیمت ہو. وَوَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ مُدَبَّرٌ, باندی کو مدبرہ بنایا ہے تو اس کا جو بچہ ہوگا وہ بھی کیا ہوگا, مدبر ہوگا, ہے نا. باندی آزاد ہوگی تو اس کا بچہ بھی آزاد ہو جائے گا. فَإِنْ عَلَّقَ التَّدْبِيرَ بِمَوْتِهِ عَلَى صِفَةٍ, اور اگر تدبیر کو کسی صفت پر معلق کرے, اپنے غلام سے یہ کہ جب فلاں, ہے نا, سفر سے آ جائے یا میں اس بیماری میں مر جاؤں تو تم آزاد ہو, کیونکہ کنفرم ہے کہ اس بیماری میں مر ہی جائے گا, وہ جانتا ہے نہیں معلوم ہے نا. موہوم چیز پر اگر وہ آزادی کو معلق کرے تو وہ تدبیر صحیح نہیں ہے نا. فَإِنْ عَلَّقَ التَّدْبِيرَ بِمَوْتِهِ عَلَى صِفَةٍ, اور اگر آقا نے تدبیر کو, مدبر بنانے کو کسی خاص صفت پر, اپنی موت پر معلق کرے کہ میں فلاں حالت میں مر جاؤں, گر کر کے مر جاؤں, ہے نا, فلاں اس طرح سے ہو جائے تو تم مدبر ہو, میرے مرنے کے بعد آزاد ہو. مثلا آقا یہ کہے ان مت من مرضی ھذا, اگر میں اس مرض میں مر جاؤں, او فی سفری ھذا, اس سفر میں جا رہا ہوں, اگر اس سفر میں مر گیا, او من مرض قضا, یا بخار کی بیماری میں اگر میں مر گیا مثال کے طور پہ, او من مرض قضا, یا اس طرح کی بیماری میں, مثلا بخار کی یا اور بھی کوئی بھی بیماری میں مر گیا, تو تم آزاد ہو. فلیسا بمدبر, تو اسی کیفیت پر اس کی موت ہو یہ کنفرم نہیں ہے, اس لیے یہ تدبیر بھی صحیح نہیں ہے. اور جب مدبر بنانا صحیح نہیں ہوا تو اسے بیچ بھی کر سکتا ہے, اسے ہبا بھی کر سکتا ہے. جب تدبیر صحیح ہو جائے تو اسے بیچنا اور ہبا کرنا درست نہیں ہے, لیکن جب تدبیر ہی صحیح نہیں تو اسے بیچا بھی جا سکتا ہے اور ہبا بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن کہا تھا اگر میں اس مرض میں مر جاؤں تو تم آزاد ہو, تدبیر تو صحیح نہیں ہے, ابھی صحیح نہیں ہے, لیکن اتفاق مر بھی گیا, ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو اب وہ تدبیر جو پہلے کیا تھا کہ اگر میں اس بیماری میں مر جاؤں تو تم آزاد ہو, وہ صحیح ہو جائے گی اور غلام آزاد ہو جائے گا. وَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا, اور اگر آقا اسی حالت پر مر جائے جو اس نے بیان کیا تھا, عَتَقَ كَمَا يَعْتِقُ الْمُدَبَّرُ, تو یہ ایسے ہی آزاد ہو جائے گا جیسے مدبر آزاد ہوتا ہے. یعنی یہ وصیت ہی کے درجے میں ہے, ثلث مال سے وہ آزاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ بات یہاں پوری ہو گئی. اس کے بعد استیلاد کا بیان. استیلاد کہتے ہیں کہ باندی سے بچہ طلب کرنا, باندی کو ام ولد بنانا. یعنی کوئی کسی کی باندی ہے, بچہ پیدا ہوا, آقا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بچہ میرا, اعتراف کر رہا, تو وہ باندی اس آقا کی ام ولد ہو جائے گی. وہ باندی کیا ہوگی, اس آقا کی ام ولد ہو جائے گی. اور بچہ کیا رہے گا, ابھی پڑھ کے آئے ہیں کہ آقا کا بچہ اس کی باندی سے کیا ہوتا ہے, آزاد ہوتا ہے. یہاں ولد الامت من مولاها حر, باندی کا بچہ اس کے آقا سے جو ہو وہ کیا ہوتا ہے, آزاد ہوتا ہے. تو وہ بچہ تو پہلے سے آزاد ہے, اور یہ باندی کیا ہو جائے گی, ام ولد ہو جائے گی. ام ولد کے احکام کیا ہیں اس کو یہاں سے یہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. یعنی اسے بھی بیچا نہیں جا سکتا ہے,
اس کو کسی کا مالک نہیں بنایا جا سکتا ہے جب ام ولد ہو جائے، اور آقا کے مرنے کے بعد وہ آزاد ہوتی ہے۔ لیکن تدبیر میں اور استیلاد میں فرق یہ ہوتا ہے کہ تدبیر میں ثلث مال سے وہ آزاد ہوتا ہے، باندی ہے اگر تو آزاد ہوتی ہے، غلام ہے تو آزاد ہوتا ہے ثلث مال سے، لیکن ام ولد پورے مال سے آزاد ہوتی ہے۔ اگر وہی ایک ہے تو بھی وہ آزاد ہو جائے گی، دین بھی ہے تب بھی وہ آزاد ہو جائے گی، ہے نا۔ یعنی اس میں یہ وصیت کے درجے میں نہیں ہے، جزئیت کی بنیاد پر اس کے بیٹے کی ماں ہے نا، جزئیت کی وجہ سے وہ پورے مال سے آزاد ہوتی ہے۔ اس کا بیان ہم آج اس کو روک دے رہے ہیں، کل انشاءاللہ اس کو تفصیل سے پڑھائیں گے، آپ مطالعہ کر کے اس کو آئیے گا۔